الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری کہانی ہے ایک عابد شخص اور ایک عالم کی شیطان سے ملاقات کے بارے میں۔ یہ کالی مورے کی عبادت گزار شخص کا واقعہ ہے جب انہیں اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے تمام شیاطین ایک ساتھ شامل ہو گئے اور شیطان نے کیا ایک انوکھا سوال: کیا دنیا ایک مرغی کے انڈے میں سما سکتی ہے؟ اس کو کیا جواب ملا؟ یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستو، بلا شبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے: شیطان کے شر سے بچو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک بار ایک عالم جو کہ علم و معرفت میں بہت قوی تھے اور ایک عابد جو کہ بے حد عبادت گزار تھا، ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے اور دن کا زیادہ تر حصہ اپنے طریقے عبادت میں صرف کرتے تھے۔ وہ دونوں اللہ رب العزت کے نزدیک بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے، ہر وقت اپنا ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے، کبھی کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے۔ ان کی زبان کے شر سے ہر کوئی محفوظ تھا۔ غرض یہ کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ ان کے چہروں سے نور ٹپکتا تھا۔ اس کام کے پیش نظر شیاطین کی ایک بڑی جماعت ان کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے ہر وقت مگن رہتی۔ جب موقع ملتا ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے، لیکن افسوس وہ ہر بار ناکام رہتے۔ پیارے دوستو، بالآخر وہ سب سے بڑے شیطان ابلیس کے پاس جمع ہو گئے اور اسے ان دونوں کے حالات سے آگاہ کیا اور اس سے کہا کہ ہم تو ہار مان چکے ہیں، بہت ترکیبیں کی لیکن ہم انہیں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکے، اب آپ ہی کچھ کریں۔ ابلیس کہنے لگا: تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ ہرگز نہیں آئیں گے۔ اس طرح اس نے ان دونوں دوستوں کو بہکانے کی ذمہ داری خود قبول کر لی۔ اور پیارے دوستوں، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ شیطان نے ابلیس سے کہا: ہم نے بہت کوششیں کی مگر ان میں جدائی نہ ڈال سکے۔ تو ابلیس ملعون نے کہا: ان کو میں کافی ہوں۔ آخر ابلیس، وہ عابد جو عبادت گزار تھا، عالم دین نہیں تھا، اس کے راستے میں جا بیٹھا۔ جب عابد شیطان کے قریب پہنچا، ابلیس اس کے سامنے بوڑھے سن رسیدہ کی صورت میں ملا اور اپنے ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ظاہر کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ ابلیس نے عابد سے پوچھا: میرے دل میں ایک سوال ابھر رہا ہے، میں نے چاہا کہ اس کے متعلق آپ سے بات کروں۔ عابد نے کہا: پوچھو، اگر مجھے علم ہوگا تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ شیطان نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان و زمین، پہاڑوں، درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں سما دے، بغیر اس کے انڈے کو بھی بڑا نہ کرے اور ان کی مخلوقات کو بھی چھوٹا نہ کرے؟ عابد نے حیران ہو کر پوچھا: بغیر ان کے کم کیے اور بغیر اس کو بڑھائے؟ اس طرح سے عابد سوچ میں پڑ گیا تو ابلیس نے عابد کو کہا: اب آپ چلے جائیں۔ پھر شیطان اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے متعلق شک میں ڈال کر ہلاک کر دیا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے متعلق مکمل یقین اور کامل ایمان ہونا چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ سب بھی جو انسانی عقل تسلیم بھی نہیں کر سکتی۔ بس یہ تو اپنے ایمان پر مکمل نہ رہا، پھر وہ عالم کے راستے پر بیٹھا۔ جب وہ شیطان کے قریب پہنچا تو شیطان احترام میں کھڑا ہو گیا اور پوچھا: اے حضرت، میرے دل میں ایک سوال کھٹک رہا ہے، میں نے چاہا کہ اس کو آپ سے حل کراؤں۔ عالم نے فرمایا: پوچھو، اگر مجھے پتا ہوگا تو میں تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ شیطان نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے کہ تمام آسمان و زمین، پہاڑوں، درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں سما دے، اس انڈے کو بڑھائے بغیر اور ان مخلوقات کو چھوٹا کیے بغیر؟ تو اس کو عالم نے جواب دیا: بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کر سکتا ہے۔ تو شیطان نے انکار کے لہجے میں کہا: انڈے کو بڑھائے بغیر اور ان مخلوقات کو چھوٹا کیے بغیر؟
عالم نے اس کو جھٹک کر کہا ہاں پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 پڑھی کہ حق تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. جب اس نے ارادہ کر لیا تو یہ سب ہو کر رہے گا. مگر یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ سب سوچنا تمہارا یہ میرا کام نہیں بلکہ یہ اسی اللہ پاک نے کرنا ہے، وہ جیسے چاہے مرضی کرے. ابلیس نے اپنے شیطانوں سے کہا اسی جواب کے سنوانے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا تھا. یہ ہے عالم اور عابد میں فرق کہ عابد تو شیطان کے جال میں پھنس سکتا ہے، عالم نہیں. اللہ تعالی ہمیں شیطان کی گمراہ کرنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین. پیارے دوستو، محض متقی اور پرہیزگار ہونا ہی ایمان کی نشانی نہیں، مگر اللہ اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر سچے دل سے ایمان اور یقین رکھنا ہے، تبھی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. پیارے دوستو، آج کل ہمارے ایمان کمزور ہیں، آج کل اللہ پر ہمارا ایمان یقین کمزور ہے. آپ یقین کیجئے جب ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو ساتھ میں شک ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، یعنی اللہ پاک پر کامل یقین نہیں ہے. ہم لوگ نعوذ باللہ اللہ کے متعلق شک کرتے ہیں، اور شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جو رشتے اور ناتوں کو تباہ کر دیتی ہے. جو انسان اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور شیطان کا سب سے خطرناک وار بھی شک ہی ہے. وہ اللہ کے متعلق آپ کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. ہم شک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہم شک کا شکار ہو گئے تو اللہ پاک پر یقین کامل نہیں رہتا. اور جب یقین نہ ہو تو اللہ پاک ہماری دعائیں کیوں قبول کرے گا اور ہماری بات کیسے سنے گا؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے تعلق یا روحانیت تب بیدار ہوتی ہے جب آپ دعا کا سہارا استعمال کرتے ہیں. آپ مکمل یقین کے ساتھ بغیر دیکھے اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں. آپ کے ہاتھ کا اٹھنا، آنکھوں کا جھکنا اور آنسو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ آپ کا دینے والے سے کوئی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے در کی گدائی آپ کو در در کی ٹھوکروں سے بچا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا بذات خود اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اصل بادشاہ ہے، تو آپ کا اعتماد اور بڑھتا جاتا ہے. در حقیقت دعا پر ہی اعتماد اللہ پر اعتماد کی نشانی ہے. اس لیے آج سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے شرمائے بغیر مانگیں. مانگنا تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اپنی کامیابی مانگیں، جذبہ مانگیں، خیر مانگیں اور برکت مانگیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے. پورے مان کے ساتھ مانگیں، یہ کہہ کر مانگیں کہ اے میرے اللہ، تیرے علاوہ میرا ہے کون جس سے میں مانگوں. اپنے آپ پر مان آپ کے اندر روحانیت کو بیدار کرتا ہے. یاد رکھیں، روح دینے والے سے تعلق روحانیت کو بیدار کر دیتا ہے. آج سے یہ حقیقت سامنے رکھیں کہ آپ روح والی مخلوق ہیں. دعا مانگنے والے، رب سے تعلق بنانے والی اور رب پر مان کرنے والی مخلوق ہیں. ذرا سوچیں، کتنے عرصے سے آپ نے اپنے رب سے بات چیت کی ہی نہیں. اپنوں سے تو رابطہ قائم رہنے چاہیے. کسی بہت اپنے کو کچھ کہنا ہو تو انتظار کس بات کا؟ ابھی بات کیجیے، وضو کیجیے، سر سجدے میں رکھیے اور دل کا حال بیان کر دیجیے. آج ہی ٹوٹے ہوئے تعلق کو برقرار کیجیے. یاد رکھیں، آپ کی آمد کا اللہ تعالیٰ کو بہت انتظار ہے. وہ تو خود انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں نواز دوں. پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.